سامعین، پچھلے دنوں جنرل عاصم منیر کا ایک بیان بڑا مشہور ہوا کہ انہوں نے امریکہ میں کھڑے ہو کے کہا کہ اگر پاکستان میں کسی کتے کی بھی حکومت ہو اور وہ اچھا کام کر رہا ہے، یعنی کتا بھی ہے اور اچھا کام بھی کر رہا ہے، تو اس کی جو ہے تعریف کرنی چاہیے، اسے برداشت کرنا چاہیے۔ لوگوں نے اس بیان کو شہباز شریف کی طرف موڑا، جو کہ تاریخی طور پر غلط ہے۔ آپ سمجھیے کہ جنرل عاصم منیر کہنا کیا چاہتے تھے۔ اس کے پیچھے ایک پوری تاریخ ہے۔ اہل سنت مسلمانوں کا ایک بڑا فقہ ہے، ایک سیکٹ ہے جس کی اکثریت پاکستان میں ہے۔ ان کے نزدیک اگر کوئی بھی حکمران ہو، اس نے مارشل لا لگایا ہو، اس نے گن کے ذریعے سے حکومت لی ہو، تلوار کے ذریعے سے لی ہو، آپ ہسٹوریکلی میں کہہ رہا ہوں، اس کی اطاعت لازم ہے جب تک کہ وہ آپ کو کفر کا نہ کہے۔ اس نے کیا خواہ کفر کا کہنا ہے وہ خود کرتا رہے، آپ کو اس نے کیا کہنا ہے۔ یہ جو کنسپٹ ہے وہ اس کی بات کر رہے تھے کہ عنان حکومت چاہے اس کی فوٹنگ بالکل کمزور ہی کیوں نہیں ہے، ناجائز ہی کیوں نہیں ہے، آپ لوگوں نے اس کی اس لیے تعریف کرنی کہ وہ اچھے کام کر رہا ہے۔ یعنی ایک بچہ جو پیدا ہوتا ہے، آپ نے یہ نہیں پوچھنا کہ وہ بچہ پیدا کس طرح ہوا ہے، لیکن اگر وہ اچھا کام کر رہا ہے تو آپ نے اس کو اچھا نام دے دینا ہے۔ یہ مسلمانوں کا سب سے بڑا المیہ ہے، اور یہی جو کنسپٹ ہے سوائے ایران کے پوری دنیا میں یہ رائج ہے۔ جنرل عاصم منیر اس کی بات کر رہے تھے کیونکہ لوگ ان سے پوچھتے ہیں کہ آپ نے فارم 47 کے ذریعے ایک ناجائز حکومت کو پاکستان اسلام آباد پر بٹھایا ہے، وہ اس کا جواب دے رہے تھے۔ ان جو لوگ ہیں انہوں نے شہباز شریف سے مسلمانوں کا المیہ کیا ہے؟ مسلمانوں نے ہمیشہ صحیح وقت پر غلط فیصلے کیے ہیں۔ مسلمانوں کی آپ جو ٹوٹل ریاستیں ہیں، ان کو آپ غور سے دیکھیں تو آپ کو کسی بھی جگہ پر مسلمانوں کے الیکٹڈ حکمران نظر نہیں آئیں گے، نہ ہی جن لوگوں کو عوام کی حمایت حاصل ہوگی ان کو عنان حکومت دیا جائے گا۔ اگر کوئی کھڑا ہوگا تو اس کو اڑا کے رکھ دیا جائے گا۔ اس کی آپ کے سامنے بڑی مثالیں ہیں۔ پاکستان میں ذوالفقار علی بھٹو دیکھ لیں، آپ بے نظیر بھٹو کو دیکھ لیں، آپ عمران خان کو دیکھ لیں، آپ شاہ فیصل کو دیکھ لیں سعودی عرب میں، اس کو کیسے انہوں نے اڑایا، حالانکہ اس کا جو نظریہ تھا وہ بادشاہ سے بالکل الگ تھا اور مسلم امہ کی بات کر رہا تھا۔ کیونکہ جو عوامی مینڈیٹ رکھنے والے حکمران ہوتے ہیں، نمائندے ہوتے ہیں، ان کے ساتھ ڈیل کرنا یہودیوں اور عیسائیوں کے لیے بڑی مشکل ہوتی ہے، لیکن کسی ان الیکٹڈ بندے سے ڈیل کرنا ان کے لیے بڑا آسان ہوتا ہے۔ جیسے پرویز مشرف کو انہوں نے استعمال کیا، امریکہ نے جنگ چھیڑنی تھی افغانستان میں، اسے چاہیے تھے اڈے، انہوں نے ایک جنرل پرویز مشرف کو فون کیا، ان کو تھوڑا سا پروٹوکول دیا، تھوڑے سے ڈالر دیے، حضور تیار ہو گئے، بندے مروا دیے، ملک کو قبرستان بنا دیا۔ تھوڑا سا پیچھے چلے جائیں، ضیاء الحق نے کیا کیا امریکہ کے لیے سعودی عرب کے کہنے پر، یہ جو امام خمینی کا انقلاب تھا اس کا راستہ روکنا تھا، افغانستان میں جنگ لڑنی تھی، بلے بلے اس نے اپنا حامی بھر لی اور ڈالر بھی آئے اور پاکستان قبرستان بھی بنا۔ اگر اس کی جگہ پہ کوئی پاکستان کا عوامی نمائندہ ہوتا جینون تو کیا وہ حرکت کرتا؟ بالکل نہ کرتا۔ اب جنرل عاصم منیر جو ہے، اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے، انہوں نے ابھی حال ہی میں جنگ جیتی ہے، لیکن تاریخی طور پر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے یہ بات کی ہے، اور وہ یہ بات نہ بھی کرتے تو جنرل صاحب پاکستانیوں نے کبھی کسی ڈکٹیٹر کو للکارا نہیں ہے جب تک کہ ڈکٹیٹر خود تنگ آ کے پاکستان سے نہ چلا جائے۔ جنرل ایوب ہو گیا، یحییٰ ہو گیا، ضیاء الحق ہو گیا، پرویز مشرف ہو گیا، اس نے خود تھک گیا تو اس نے کچھ کمزوری دکھائی، وگرنہ نہیں۔ سر جی ہماری تاریخ ہے، تاریخ کے ساتھ جڑے رہیے، تاریخوں سے ہی قوم کی پہچان ہوتی ہے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے۔ تھینک یو ویری مچ۔